اپنے خوابوں میں بسنے والی زندگی کو حقیقت میں دیکھنے سے بہتر اور کیا احساس ہو سکتا ہے؟ جب جاگتی آنکھوں کے خواب پورے ہو جاتے ہیں تو کیا شاندار سکون ملتا ہے۔ آپ نے جو صرف خیالات میں سوچا ہو، محسوس کیا ہو، سچ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر سچی خوشی کا کیا ہوگا؟ پیشہ ورانہ کامیابی حاصل کرنے کا جنون، معاشرے کی طرف کچھ لٹانے کے بعد اپنے پیاروں کے لیے کچھ کر گزرنے کی خواہشیں اور لائف سٹائل کو بہتر بنانے کی امیدیں جب پوری ہوئی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ لیکن آپ سوچتے ہوں گے کیا ہر کسی کے لیے خوابوں والی زندگی سچ بن سکتی ہے؟ کیا ہر شخص کے خواب پورے ہو سکتے ہیں؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خوابوں میں بسنے والی زندگی سچ بنانا ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ محض چند خوش قسمت افراد کے سوائے ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں کہ خوابوں کو سچ کر دکھانا ہر کسی کی بات ہی نہیں ہے تو آپ کے لیے میرے پاس ایک خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی سوچ سراسر غلط ہے۔ کوئی بھی شخص دنیا کی کسی بھی کونے میں کسی بھی قسم کے حالات میں کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی طرح کی مشکلات کے باوجود اپنے خوابوں کو سچ کر دکھا سکتا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لیے اس بات کو ہضم کرنا ذرا مشکل ہے، اس لیے میں خود ہی انہی میں سے ایک تھا۔ زندگی کئی سال میں یہ سمجھتا رہا کہ کامیابی پر محض چند خوش قسمت قسم کے لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ ہر شخص بھلا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ میں دیگر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی طرح یہ یقین رکھتا تھا کہ خواب دیکھنا امیر لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ جب پلے کچھ نہ ہو تو خواب دیکھنے کا کیا فائدہ؟ میں اس طبقے سے تھا جہاں چاند میں بھی روٹی دکھائی دیتی ہے۔ جب پیٹ میں کھانا نہ ہو تو خوابوں کی بات بھی چڑھاتی ہے۔ جب سر سے چین جانے کا خوف ہو، بے روزگاری کی تلوار سر پر لٹک رہی ہو، 2 وقت کی روٹی ملنے کی امید نہ ہو، زندگی قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہو اور مستقبل میں کسی چیز کے بدلنے کا امکان نہ ہو تو خواب کون دیکھے؟ کیسے دیکھے؟ خوابوں کی طرف بھلا دھیان کیسے جائے؟ دھیان تو لگا رہتا ہے 2 وقت کی روٹی کمانے میں اور گزارا کرنے میں۔ میں نے جس ماحول میں آنکھ کھلی وہاں مشکلات تھی، تنگ دستی تھی، محرومی تھی، تکلیفیں تھی، معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ جذباتی زندگی بھی دکھوں، مصیبت اور الجھنوں سے بڑی پڑی تھی۔ میں نے جلدی یہ سیکھ لیا کہ زندگی سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، بس یہی ایک زندگی ہے جو میں جی سکتا ہوں۔ اس وقت مجھے اس زندگی کے علاوہ کسی اور زندگی کے ہونے کا 1% بھی یقین نہیں تھا، اور اگر کبھی میں نے اپنے حالات کو بدلنے کی ذرا سی کوشش کی بھی تو آس پاس کے لوگوں سے یہی سننے کو ملا، بھائی صاحب اپنے اوقات میں رہو، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں بدل سکتا، خود کو حالات کے ساتھ ڈالنے کی عادت ڈالو، سمجھوتا کرو، گزارا کرو۔ آپ گواہی دیں گے کہ ہمارے گرد و بیش کے زیادہ تر لوگ سمجھوتا اور گزارا کرنے میں ہی ساری طاقت لگا دیتے ہیں، لہٰذا ان کی زندگی گزرتی رہتی ہے، گزارا ہوتا رہتا ہے۔ ان حالات کے مارے لوگوں کو خواب کی بات احمقانہ لگتی ہے، آئیڈل زندگی کی کہانی جھوٹی لگتی ہے، اچھی زندگی کا سوچنا پاگل پن دکھائی دیتا ہے اور زندگی کو بدلنے کے لیے ایک کوشش گناہ کبیرہ دکھائی دیتی ہے۔ کیا آپ کو کبھی کسی نے کہا ہے کہ اپنے اوقات میں رہو، چادر دیکھ کر پاؤں پہ لاؤ، تیل دیکھو، تیل کی دہار دیکھو، خیالات کی دنیا سے باہر نکلو، خوابوں کے عذاب مت پالو، جب خواب ٹوٹتے ہیں تو ان کی کرچیاں۔ خدا کی پناہ یہ سب سن کر میرے بھی کان پک گئے تھے۔ کیا لوگوں نے آپ کو بھی یہ نصیحت نہیں کی کہ حقیقت کی دنیا میں رہنا سیکھو، خوابوں کی جان چھوڑو، اصل دنیا میں آؤ؟ میں نے کئی دفعہ حالات بدلنے کا سوچا لیکن ہر بار مجھے یاد دلایا گیا کہ کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ آہستہ آہستہ میں نے بھی یہ ماننا شروع کر دیا کہ میرے جیسے کے لیے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، میری زندگی کبھی نہیں بدل سکتی ہے۔ میں نے بھی تسلیم کر لیا کہ کامیابی پر چند خاص لوگوں ہی کا حق ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ پیسہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، بہت دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ پیسہ نہ ہونا دراصل برائیوں کی جڑ ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ زندگی فیئر نہیں ہے، اب جانا کہ زندگی فیئر ہو یا نہ ہو، زندگی ہے بہت خوبصورت۔ مجھے بتایا گیا کہ اپنی گرد و پیش سے بغاوت کا کوئی فائدہ نہیں، حالات کو بدلنے کی کوشش کی بجائے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرو۔ میں سمجھتا تھا کہ بندے کے حالات ہی اس کی قسمت کا تعین کرتے ہیں۔ آج میرا موقف ہے کہ انسان کے فیصلے نہ صرف اس کی قسمت کا تعین کرتے ہیں بلکہ اس کے حالات بھی بدل سکتے ہیں۔ لیکن آغاز کہاں سے ہوگا؟ پہلا قدم کیا ہوگا؟ پہلا قدم ہے خواب دیکھنا، اسے قطع نظر کہ آپ کی موجودہ زندگی کتنی ناکامیوں، پریشانیوں، الجھنوں کے بوجھ تلے دبی ہو، اپنی طرف خوابوں کی کھڑکی کھولنا، خوابوں کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو اپنی تکلیف دہ زندگی کی پلکوں سے ٹکراتے دیکھنا۔ لیکن صرف خواب دیکھنے سے زندگی بدل جائے گی؟ یقیناً نہیں، لیکن خواب نہ دیکھنے سے تو بالکل نہیں بدلے گی۔ عبدالکلام صاحب کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے خواب پورے نہ ہو تب تک خواب دیکھتے رہنا چاہیے۔ آپ اور آپ کے خواب کے درمیان بے شمار رکاوٹیں آئیں گی، مشکلاتیں ہوں گی، تکلیفیں آئیں گی، خوابوں کے تعاقب میں آپ کے سامنے سپیڈ بریکر آ کے رہیں گے۔ خوابوں کو سچ بنانے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے میرے دوست، کامیابی پانے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ خواب راتوں رات سچ مچ پورے نہیں ہوتے، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، صبر کی ضرورت ہوتی ہے، استقامت کا مظاہرہ چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ایک دن آپ کی زندگی ایسی بدلے گی کہ آپ حیران رہ جاؤ گے، آپ نے جو سوچا ہوگا وہی آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔
ہوگا وہی آپ کے سامنے ہوگا، اور جو کوئی زندگی دوبارہ نہیں ملتی، لیکن ہاں زندگی ہر انسان کو ایک موقع ضرور دیتی ہے، جوانی کا موقع، اس کو ضائع مت کرنا ورنہ بڑھاپے میں افسوس آپ کو مار ڈال دے گی۔ اب میں آپ کے سامنے 2 سوال رکھ رہا ہوں، ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ نمبر 1 کرنا ہے، نمبر 2 مرنا ہے۔ مرنا تو سب نے ہے، کچھ کر کے جا میرے دوست۔ اور ہاں ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو کا لنک دے رہا ہوں، کامیاب اور ناکام لوگوں کی مائنڈ سیٹ کے اوپر ہے، جا کے ضرور دیکھنا، بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔